کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان پورے دن بھوکا اور پیاسا کیوں رہتا ہے، جبکہ اس کے سامنے کھانا بھی ہوتا ہے، پانی بھی، اور کوئی اسے روک بھی نہیں رہا ہوتا؟ پھر بھی وہ خود کو روکتا ہے، کیونکہ یہ صرف بھوک سہنے کا نام نہیں، یہ خود کو پہچاننے کا سفر ہے۔ اور یہی ہے روزے کی اصل کہانی۔ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف رمضان سے جڑی عبادت ہے، لیکن سچ اس سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ اتہاس بتاتا ہے کہ انسان کی شروعات سے ہی اللہ نے اپنے بندوں کو روزے کے ذریعے اپنے قریب آنے کا راستہ دیا۔ سب سے پہلے ہمیں ذکر ملتا ہے حضرت آدم کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے، تاکہ انسان کو یاد رہے کہ غلطی کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ روزہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ سمے بدلا، اور دنیا نے ایک بڑی آزمائش دیکھی، طوفان، تباہی، اور پھر نئی شروعات۔ یہ دور تھا حضرت نوح کا۔ جب اللہ نے انہیں اور ایمان والوں کو بچایا تو انہوں نے شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف مشکل میں نہیں، خوشی میں بھی رکھا جاتا ہے۔ پھر آئے حضرت داؤد، جن کا روزہ سب سے بہترین بتایا گیا۔ ایک دن روزہ، ایک دن نہیں، تاکہ انسان عبادت اور زندگی دونوں کا حق ادا کر سکے۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں سنتلن کتنا ضروری ہے۔ اور پھر ہمیں ایک الگ طرح کا روزہ دیکھنے کو ملتا ہے، حضرت مریم کا۔ انہوں نے کھانا نہیں بلکہ اپنی زبان کا روزہ رکھا، تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ کئی بار سب سے بڑی عبادت بھولنا نہیں بلکہ چپ رہنا ہوتی ہے۔ پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ۔ جب انہیں اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس سے پہلے انہیں لمبے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ روزہ انسان کو اندر سے صاف کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑی ذمہ داری سے پہلے خود کو تیار کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر روزہ پہلے سے تھا تو رمضان کو ہی کیوں چنا گیا؟ اس کا جواب ملتا ہے قرآن مجید میں کہ اسی مہینے وہ کتاب نازل ہوئی جو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق سکھاتی ہے۔ یعنی رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، ہدایت کا مہینہ ہے۔ جب اسلام ایک مکمل سماج بن رہا تھا اور مدینہ میں ایک نئی امت تیار ہو رہی تھی، تب اللہ نے حضرت محمد کی امت پر پورے مہینے کے روزے فرض کیے، تاکہ یہ امت صبر، کنٹرول اور تقوی سیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور بری باتیں نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں کا، زبان کا، دل کا اور سوچ کا بھی ہوتا ہے۔ آج ریسرچ بھی یہی کہتی ہے، روزہ شریر کو سنتلن دیتا ہے، دل کو آرام دیتا ہے، دماغ کو شانت کرتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان فائدوں کو مقصد نہیں بنایا۔ اصل مقصد ہمیشہ روح کی صفائی رہا۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اب انسان پر ہے کہ وہ اس موقع کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جس کا رمضان اس کے بعد بھی جاری رہے، جس کی نماز بہتر ہو جائے، جس کی زبان صاف ہو جائے، جس کا دل نرم ہو جائے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، اگر ہم اللہ کے لیے حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چھوڑنا تو اور بھی آسان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں روزے کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے روزوں کو تقویٰ کا ذریعہ بنا، ہماری غلطیوں کو معاف کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی زندگی رمضان سے بدل جاتی ہے۔ آمین۔